السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ یہ کہانی میرے دوست شہزاد کی ہے، اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے اپنے چھوٹے بیٹے کی چیخ سنائی دی۔ یا اللہ خیر، اسے کیا ہوا؟ وہ بڑبڑاتا ہوا اندر کی جانب لپکا۔ کمرے سے باہر نکلتا ہوا بیٹا دکھائی دیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس نے جھک کر حامد کو گود میں اٹھا لیا۔ مما نے مارا ہے، اس نے روتے ہوئے شکایت لگائی۔ تو آپ انہیں تنگ کیوں کرتے ہو؟ مما غصہ زیادہ کرتی ہیں تو بیٹا ان کی طبیعت خراب رہتی ہے اس لیے۔ اب آپ باہر جاؤ، شاباش بہن کے ساتھ کھیلو۔ اس نے بیٹے کو نیچے اتارا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سکینہ پر نظر پڑی جو بستر پر لیٹی تھی۔ آ گئے آپ؟ اس کی آواز میں کمزوری نمایاں تھی۔ ہاں بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ اس نے ہاتھ تھام لیا۔ بہتر ہوں، سکینہ نے ہاتھ چھڑا لیا۔ کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں، یوں ہاتھ مت تھاما کرو، پتا بھی ہے ٹی بی ہے مجھے۔ تم بچ کے رہو، اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ ایسے کچھ نہیں ہوتا، وہ بے پرواہی سے بولا۔ شہزاد ایسا کب تک چلے گا؟ وہ آج کچھ زیادہ چڑچڑی ہو رہی تھی۔ کیسا؟ یہی گھر کا نظام؟ ارے چل تو رہا ہے، اور کیسے چلے گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جو بالکل پیلی ہو رہی تھی۔ کہاں چل رہا ہے؟ پورا ماہ ایک ایک روپیہ بچا کر رکھتے ہو، آخر میں پھر فاقے کرنے پڑتے ہیں۔ آج سب کچھ ختم ہوا پڑا ہے، پھر ساتھ میری بیماری اور بچوں کے اسکول کا خرچ۔ بیٹی کا اسکول چھڑوا لیا ہے، مگر حامد اور حماد تو جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ سکینہ، میں کیا کروں؟ آپ کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو ہم یوں غربت کی چکی میں نہ پس رہے ہوتے۔ وہ تلخی سے بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے ہاتھ چھوڑ کر غصے سے اسے دیکھا۔ وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں، بھائیوں نے آپ کو جائیداد میں حصہ نہ دیا، آپ چپ رہے، حویلی کا کمرہ چھین لیا، آپ چپ رہے۔ آپ بزدل ہیں، پہلے دن سے ڈرپوک ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں بیمار نہ ہوتی تو آج گھر میں یہ فاقوں کی نوبت نہ آتی۔ گھروں میں کام کرتی، برتن دھوتی، مگر اپنے بچوں کو بھوک سے مرنے نہیں دیتی۔ سکینہ کی کہی ہر بات سچ تھی۔ وہ بس غصہ کر سکتا تھا مگر کہہ کچھ نہیں سکتا تھا۔ خلاف معمول اس نے غصہ بھی نہیں کیا، خاموش رہا، بالکل خاموش۔ سکینہ نے کروٹ بدلی اور منہ چھپا کر رونے لگی۔ قسمت میں رونا لکھا تھا، اسے رونا ہی تھا ساری زندگی۔ شہزاد کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی، ایک جھٹکے سے اٹھا اور دروازے کی جانب چل دیا۔ شہزاد نصیر کے حالات ہمیشہ سے ایسے نہ تھے۔ وہ شوخ، چنچل اور زندہ دل نوجوان تھا جس کو پریشانی کبھی چھو کر بھی نہیں گزری۔ بی اے تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے پرائیویٹ اسکول جوائن کر لیا۔ حالانکہ نصیر نے چھوٹے بیٹے کو بہت سمجھایا، یہ چند پیسوں کی نوکری ہے، میں دکان بنا دیتا ہوں، اپنا کام کر، اسے چھوڑ۔ مگر وہ کہاں ماننے والا تھا، جوان خون تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد باپ نے لاڈ سے پالا تھا اور سب سے چھوٹا ہونے کا اضافی فائدہ بھی حاصل کر لیا، پر زندگی نے پلٹا کھایا۔ کینسر نصیر کی بوڑھی ہڈیوں کو نگل گیا، قبرستان میں ایک اور قبر کا اضافہ ہو گیا اور زندگی واپس اپنی سڑک پر رواں دواں ہو گئی۔ شہزاد کے دو بڑے بھائی تھے، عباد اور فواد، دونوں میں خوب بنتی تھی۔ شادی بھی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی، شازیہ اور نازیہ سے۔ نصیر کے مرنے کے 2 سال بعد انہوں نے شہزاد کی شادی کا فیصلہ کیا، لیکن وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ وہ تھی سکینہ، ان کی پھپھو کی بیٹی۔ وہ لوگ خالہ کی بیٹی سے اس کی شادی کروانا چاہتے تھے اور وہ پھپھو کی بیٹی کو پسند کرتا۔ معصوم صورت، زبان کی تیز مگر دل کی بہت اچھی۔ شہزاد اسے بچپن سے پسند کرتا۔ دونوں خاندانوں میں لڑائی جھگڑا تھا لیکن اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بھائی خالہ کی بیٹی سے شادی اس لیے کروانا چاہتے تھے کہ کاروباری لوگ تھے، کاروبار مشترکہ ہو جاتا تو گھر میں روپے کی ریل پیل ہوتی۔ مگر شہزاد نے یہ آفر قبول نہیں کی اور پھپھو کی بیٹی سے اس نے شادی کر لی۔ یوں سکینہ دلہن بن کر اس کی زندگی میں آ گئی تو ہر طرف بہار کا موسم آ گیا۔ شہزاد میں بھی رفتہ رفتہ تبدیلی آ رہی تھی۔ اب وہ میچور ہوتا جا رہا تھا۔ بھائی اس سے ناراض ہو چکے تھے مگر اس کو اس وقت اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر حماد کی پیدائش ہوئی اور ان کا گھر مکمل لگنے لگا۔ عباد کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جبکہ فواد کی 2 بیٹیاں تھیں۔ گھر میں بچوں کا خوب شور رہتا۔ حماد کے بعد رانی پیدا ہوئی۔ جب شہزاد کو احساس ہوا کہ اس کے حصے میں آنے والا گھر کا یہ ایک کمرہ ضرورتوں کے حساب سے قطعی ناکافی ہے، سکینہ نے دبے لفظوں میں یہ بات کی، مگر شہزاد چپ رہا۔ بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھا،
مگر اس رات جیسے شہزاد پر حقیقت کھلی، فواد اور عباد ان کے کمرے میں آئے تھے۔ اس نے نازیہ کو چائے لانے کو کہا۔ چائے کی ضرورت نہیں شہزاد، ہم تم سے ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ جی بھائی حکم کرے، اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ بات یہ ہے شہزاد، عباد نے گلا کھنکھار کر صاف کیا، تم دیکھ رہے ہو یہ حویلی اب ہمارے خاندان کے حساب سے چھوٹی پڑتی جا رہی ہے۔ جی بات تو میں بھی کرنے والا تھا۔ یہ خوش ہوا اس بات کو سن کر۔ اس کا گمان تھا شاید بھائیوں کو اس کے حالات پر رحم آ گیا ہے، مگر ان کی اگلی بات سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اب اپنا کوئی انتظام کر لو۔ عباد نے بات مکمل کی۔ وہ حیران رہ گیا۔ کیا مطلب بھائی؟ اسے شوق لگا تھا۔ ہاں شہزاد، میں نہیں چاہتا کل کو ہمارے بچے بڑے ہو کر ایک دوسرے سے لڑے۔ یہ حویلی ابو نے میرے اور عباد کے نام کی ہے، اس لیے تم اپنا الگ گھر لے لو۔ فواد نے حتمی لہجے میں کہا اور وہاں سے اٹھتے ہوئے بولا، یہ لو جائیداد میں تمہارا حصہ۔ اس نے جیب سے 1000 کے چند نوٹ نکالے اور اسے پکڑا دیے۔ کیا مذاق تھا! لاکھوں روپے کی حویلی، ابو کا اپنا کاروبار اور اس کا حصہ صرف چند 1000۔ نازیہ اور شازیہ کو سکینہ پسند نہیں تھی، اسی وجہ سے شہزاد پر یہ دن آیا تھا۔ دوسرے دن وہ اپنا سامان سمیٹ کر کرائے کے اس مکان میں آ گئے جو 2 چھوٹے چھوٹے کمروں، واش روم اور کچن پر مشتمل تھا۔ اس کا کرایہ تقریباً شہزاد کی تنخواہ کے برابر تھا، مگر مالک مکان اس کا دوست تھا اور اس نے آدھے کرائے پر اسے مکان دے دیا۔ یوں زندگی کی گاڑی چل نکلی۔ راستے طے ہوتے گئے، مگر منزل ابھی تک بہت دور تھی۔ اسے اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اس کے سگے بھائیوں نے آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ تو بہت بڑی ناانصافی تھی، لیکن وہ چپ رہا کیونکہ وہ دونوں بہت غصے کے تیز تھے۔ پہلے بھی سکینہ سے شادی کی وجہ سے وہ اسے بات نہیں کرتے تھے، اور بات کی بھی تو اس طرح کی۔ خیر وہ گھر سے نکل تو آیا تھا، اس کے بعد زندگی یوں ہی رواں دوا تھی۔ پھر حماد اور رانی کے بعد جنید کی پیدائش ہوئی۔ جب وہ 1 سال کا ہوا تو سکینہ کو ٹی بی کا مرض لاحق ہو گیا۔ ہاسپٹل میں اس کا علاج مفت ہوا، وہ بھی گورنمنٹ، مگر مریض کے لیے پھل اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ یقیناً شہزاد نہیں لا سکتا تھا۔ سکینہ جوانی میں بستر کو لگ گئی اور گھر میں بچوں کی آواز کے علاوہ اگر کوئی آواز آتی تھی تو سکینہ اور شہزاد کے لڑنے کی۔ فواد اور عباد آخری بار اس کے چھوٹے بیٹے کی پیدائش پر آئے تھے، پھر اس کے بعد کوئی تعلق نہیں رکھا، نہ ہی کوئی مالی مدد کی، نہ ہی بھائی ہونے کا فرض نبھایا۔ سکینہ کے ماں باپ نہیں تھے، البتہ ایک بھائی تھا جو دوسرے شہر میں جاب کرتا تھا۔ وہ دونوں زندگی سے جنگ لڑنے میں مصروف تھے اور زندگی فتح ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ اس دن بھی شہزاد لڑ کر مسجد آ گیا، وضو کیا اور خدا کے سامنے جھک کر مشکلوں سے نجات کی دعا مانگنے لگا۔ اللہ تو سب کا ہے نا، اس کی بات بھی ضرور سنے گا۔ اسکول سے واپس آ کر اس نے سکینہ کو آواز دی، سکینہ کھانے کو کچھ ہے؟ ہاں نا، چکن روسٹ ہے اور بریانی بنا رہی ہوں، میٹھے میں کیا کھائیں گے؟ سکینہ کی آواز میں کاٹ تھی۔ سیدھے طرح بولو، بکواس نہ کرو۔ نہیں ہے تو بولو نا، طنز لازمی ہے کیا؟ اس کی آواز اونچی ہوئی۔ حامد اور رانی کو یہی جواب دیا ہے، مگر دونوں نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ باہر آ گئی۔ کہاں ہیں دونوں؟ اندر سو گئے ہیں، پانی میں چینی ملا کر دی تھی انہیں، وہی جو دکان سے ادھار لی تھی۔ قرض مانگتا ہوں کسی سے، وہ اٹھا۔ اپنا حق مانگ نہیں سکتے اور قرض مانگیں گے؟ اس نے منہ بنایا۔ سکینہ بھائی ہیں وہ میرے، کیسے ان کے خلاف لڑوں؟ میرا بھی بھائی شہباز آیا تھا آج، کہہ رہا تھا بچوں کو لے کر میرے ساتھ چلو، میں نے انکار کر دیا تو چلی جاتی آپ جیسے بزدل اور ڈرپوک کو چھوڑ کر۔ سکینہ، وہ چلایا، چیخے مت، سچ برداشت کرے۔ اس کا جواب سخت تھا، گھر آنا ہی فضول ہے۔ وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر کی جانب چل دیا۔ آج اس کا رخ مسجد کی طرف نہیں تھا، وہ قریبی پارک میں آ بیٹھا جہاں لوگ فیملیز کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اپنی سوچ میں گم بیٹھے بیٹھے اسے احساس ہوا کہ شام کے سائے گہرے ہونے لگے ہیں، پارک میں رونق کم ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اس کا دل گھر واپس جانے کو چاہ رہا تھا، مگر وہ وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی نظر سامنے پڑی جہاں ایک فقیر میلی سی چادر لپیٹے بیٹھا تھا۔ یہ فقیر شاید اندھا تھا۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اندھا فقیر دعائیں دے گا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ ارد گرد اب شہزاد کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو خود بھیک مانگنے کے قابل تھا۔ اسے کیا دیتا؟ اندھیرے میں شہزاد کو ایک شخص کا سایہ دکھائی دیا جو چلتا ہوا فقیر کے پاس آیا۔ سامنے سے گاڑی کی ہیڈ لائٹ پڑی۔ شہزاد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ شخص شاید کوئی بہت امیر آدمی تھا۔ اس نے 1000 کے کئی نوٹ فقیر کی گود میں ڈال دیے
شہزاد اس شخص کی شکل نہیں دیکھ سکا کیونکہ اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ لالچ کی پٹی اس کی آنکھوں پر بن گئی۔ اس نے دوبارہ صدا لگاتے ہوئے فقیر کی جانب دیکھا۔ تم بزدل ہو، ڈرپوک ہو۔ سکینہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ایک لمحے کے لیے ضمیر کی آواز بلند ہو گئی، یہ غلط ہے شہزاد، مگر لالچ اس کی رگ رگ میں دوڑنے لگا۔ وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ فقیر کی جانب بڑھنے لگا۔ فقیر بے خبر تھا اور صدا لگائے جا رہا تھا۔ قریب ہی ایک ٹوٹی ہوئی بینچ کا ٹکڑا شہزاد کے ہاتھ لگ گیا۔ کیا پتہ اندھا ہونے کی اداکاری کر رہا ہو؟ سوچ نے سر ابھارا۔ وہ آواز پیدا کیے بغیر فقیر کے سر پر پہنچا اور پوری طاقت سے بینچ کا ٹکڑا اس کے سر پر دے مارا۔ فقیر آواز نکالے بغیر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ شہزاد نے تیزی سے پیسے مٹھی میں بھرے اور بھاگتا ہوا پارک سے باہر آ گیا۔ رات کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ پارک سے کچھ ہی دور ایک دکان کے دروازے پر لگے بلب کی روشنی میں وہ رک گیا۔ اس نے غور سے اپنے ہاتھوں میں دبے پیسوں کو دیکھا۔ یہ نیلے نوٹ تھے، مگر ان کے اوپر سرخ رنگ میں لکھا تھا عید مبارک۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ اس جھنجھلاہٹ کو وہ دور نہیں کر سکا۔ پیسے اس نے پھینک دیے۔ ایک جرم کیا، وہ بھی کسی کام کا نہیں۔ اسے اپنے آپ پر ہنسی آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا وہ گھر کی جانب چل دیا جہاں غربت اس کی منتظر تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا اس نے جو کام کر دیا ہے اب اس کے پیچھے کون لوگ لگ چکے ہیں۔ اسکول میں بچوں کو پڑھانے کے بعد وہ بس میں سوار ہوا۔ بس اسٹاپ پر اترتے ہی اس کی نظر ایک کالج بوائے پر پڑی جو اسے پکارتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی جو کہ اسے حیران کر رہی تھی، اس لڑکے کو اس کا نام بھی معلوم تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ رک گیا۔ انکل، شہزاد انکل ہے نا آپ؟ ہاں، لیکن تم کون؟ یہ لفافہ دیا ہے ایک بھائی نے آپ کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور آنکھیں کچھ غیر معمولی طریقے سے بہت بڑی تھی۔ ارے نہیں بھائی، غلط فہمی ہوئی ہوگی آپ کو۔ میرے لیے کس نے دینا ہے؟ نہیں شہزاد انکل، آپ کے لیے ہی دیا ہے۔ وہ لفافہ پکڑا کر آگے چل دیا اور لفافہ پکڑے پکڑے وہ گھر آ گیا۔ آج سکینہ کی کھانسی معمول سے زیادہ تھی۔ شہزاد، اس نے اسے دیکھتے ہی پکارا۔ جی، مجھے ہاسپٹل لے چلو، میڈیسن کل ختم ہو جانی ہے، کمزور آواز میں کہتی ہوئی وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ چلتے ہیں، بس 2 منٹ۔ وہ دوسرے کمرے میں آیا اور لفافہ کھول کر دیکھنے لگا۔ لفافے میں ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا جس پر صاف ستھری ہینڈ رائٹنگ سے لکھا ہوا تھا، فقیر بیچارہ 2 منٹ میں ہی مارا گیا۔ جعلی نوٹوں کے لیے قتل کرنے والے تم پہلے انسان ہو۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف میں نے دیکھا ہے اور میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، مگر ایک شرط پر۔ شرط کیا تھی؟ یہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ شہزاد کو دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کل تک وہ ایک شریف انسان تھا، مگر آج ایک قاتل بن چکا تھا۔ شہزاد کے سامنے اس شخص کا سایہ لہرایا جو فقیر کے سامنے نوٹ پھینک رہا تھا۔ تو یہ سارا کھیل اس کا ہے۔ اب کیا کرے گا یہ؟ اس نے سوچا۔ پسینے کی چمک اس کے ماتھے پر دکھائی دی۔ حماد اسے بلانے آیا۔ آپ کو مما بلا رہی ہیں۔ ارے آ رہا ہوں۔ اس نے خط پھاڑ دیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا کہہ کر باہر نکل گیا۔ سکینہ کو ہاسپٹل میں چیک کروانے کے بعد اس نے ایک دوست سے قرض لیا اور رات کے لیے دال روٹی لے آیا۔ دوسرے دن اسکول سے واپسی پر جب وہ بس سے اترا تو اس نے غیر ارادی طور پر جیب میں ہاتھ مارا۔ یہاں ایک کاغذ موجود تھا جو بس میں ہی اس کی جیب میں کسی نے ڈالا تھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی شخص نہیں تھا۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ ہوئی۔ یہ کون میرے گلے پڑ گیا؟ وہ بڑبڑایا۔ گھر آ کر کاغذ نکال کر دیکھا، اسی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا، میں کسی کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر شہزاد نے ایک فقیر کو جعلی نوٹوں کے لیے قتل کیا ہے، مگر اس شرط پر کہ تم مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر 10 لاکھ روپے دو گے۔ مجھے پتا ہے تمہارے لیے یہ ناممکن حد تک مشکل کام ہے، مگر تمہیں یہ کرنا ہوگا، ورنہ پھانسی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھانسی کوئی انسان نہیں دے گا۔ بلکہ اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کہا، صرف یہ لکھا تھا، 2 دن کے بعد تمہیں بتا دوں گا پیسے کب اور کہاں پہنچانے ہیں، اور اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ یہ سیدھی سیدھی بلیک میلنگ تھی۔ وہ کسی صورت بھی 10 لاکھ کا بندوبست نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پہلے کے کم مصیبتیں تھیں جو ایک اور اس کے سر پر آ پڑی۔ یا اللہ، زندگی میں صرف ایک بار لالچ کی، اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس کی اتنی بڑی سزا۔ اس نے خدا کو پکارا، آنکھوں میں نمی لیے وہ کمرے کی چھت کو گھور رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اس قسم کے حالات سے نہیں گزرا تھا۔ نہ جانے کون تھا وہ، سایہ تھا یا کوئی انسان تھا۔
جو بھی تھا اس کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ پا رہا تھا لیکن وہ ہر دم اسے دیکھتا تھا۔ وہ جہاں جہاں جاتا وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا، لیکن جب وہ پلٹ کر دیکھتا تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ کمرے میں کسی کی آمد ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے سکینہ کھڑی تھی۔ تم پریشان ہو شہزاد؟ نہیں تو، ہکلاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس نے نظر چرائی۔ نہیں، مجھے محسوس ہوا ہے تم کسی بات کو لے کر پریشان ہو، چونک جاتے ہو، دیوار پر گھرتے رہتے ہو، کبھی چھت پر، کبھی دروازے کو دیکھتے رہتے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں سکینہ، تمہارا وہم ہے، بس یہی گھر کی پریشانیاں ہیں۔ اس نے سکینہ کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میری طرف دیکھے شہزاد، آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں، مگر میں کئی سالوں سے آپ کے ساتھ ہوں، ہر پریشانی اور دکھ میں آپ کا ساتھ دیا ہے۔ اب کیا مسئلہ ہے مجھے بتا دیجئے۔ اس نے شہزاد کی جھولی میں سر رکھا اور رونے لگی۔ سکینہ، میں ایک عجب مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ کیسی مشکل؟ بتاتا ہوں، اس نے کہا، اور آہستہ آہستہ مدھم لہجے میں بولتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ فقیر کی موت، ایک سائے کا اس کے پاس آنا، نوٹوں کو اس طرح لٹانا، پھر اس کے دل میں لالچ آنا، اور فقیر کی موت بھی اسی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی جیسے پیچھے لگ گیا ہے، نہ جانے کب سے اور کہاں سے وہ اسے دیکھتا ہے اور اس کے قریب چلا آتا ہے، پھر اس کی جیب میں ایک پرچہ رکھ کر چلا جاتا ہے جس پر نہ جانے کب سے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کہاں سے آتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے، کہیں بھی نظر نہیں آتا، بس یہی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم نے ایک فقیر کو قتل کیا ہے جعلی نوٹوں کے لیے۔ تمہارا نام بھی معلوم ہے، کہاں رہتے ہو یہ بھی معلوم ہے۔ بس وہ 10 لاکھ کا مطالبہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اس کے بدلے میں وہ سب کچھ دوں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، ورنہ پھانسی لگے گی، اور پھانسی دینے والا کوئی انسان نہیں ہوگا۔ کیا مطلب انسان نہیں ہوگا؟ سکینہ بھی الجھ گئی۔ شہزاد، اگر اسے پیسے نہ دیے تو کیا وہ پولیس کو بتا دے گا؟ نہیں، وہ یہی تو کہتا ہے کہ کوئی انسان یعنی پولیس وغیرہ تمہیں سزا نہیں دے گی، بلکہ میں دوں گا اپنی دنیا میں لے جا کر۔ یعنی یہ کوئی اور ہے؟ کیا کوئی انسان ہے یا پھر مجھے نہیں پتا، وہ جو بھی ہے مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ آپ اسے بات کر کے دیکھیں، حالات بتائیں آپ کتنے اور کس قدر مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ یار کیا احمقانہ بات کی ہے تم نے، میں اسے جانتا تک نہیں۔ 2 بار خط کسی اور ذریعے سے مجھ تک پہنچا ہے، ہاں، مگر اس کی دھمکی سے لگ رہا ہے کہ وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، مجھے دیکھتا رہتا ہے، پر میں اسے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھا رہا۔ آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا اپنے بھائیوں سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ چونک گیا اور ناگواری سے بولا، تم گھوم پھر کر اسی بات پر کیوں آ جاتی ہو؟ تو کیا کروں بتاؤ، کیا کوئی اور طریقہ ہے اس انسان سے یا وہ جو بھی ہے اس سے جان چھڑانے کا؟ بھائیوں سے اپنا حق وصول کرو شہزاد، اگر جان بچانی ہے تو یہ کرو۔ 10 لاکھ کیا، حویلی اور کاروبار میں آپ کا حصہ کسی طرح بھی 25-30 لاکھ سے کم نہیں۔ اپنے حق کے لیے لڑیں شہزاد، ورنہ پھنس جائیں گے۔ اپنا نہیں تو میرا اور بچوں کا خیال کریں۔ سکینہ کی بات تلخ تھی مگر سچ کہہ رہی تھی۔ شہزاد خاموش رہا۔ لوہا گرم دیکھ کر اس نے پھر چوٹ لگائی۔ کب تک بزدلی کے تانے سنیں گے؟ کیا ساری زندگی اسی طرح غربت کی چکی میں پستے رہیں گے؟ اس زندگی سے موت اچھی ہے۔ روز روز دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے اپنا حق استعمال کرو، اپنے حق کو حاصل کرو۔ مگر کیسے؟ ابو نے میرے نام کچھ نہیں کیا ہے۔ کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ کوئی وصیت، وکیل، گواہ یا کچھ اور؟ وہ تلخ ہنسی ہنستے ہوئے بولی، انہوں نے تمہیں کہا اور تم نے مان لیا کیونکہ تم ڈرتے ہو ان سے، چھوٹے تھے تب سے۔ اب بتاؤ، ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کچھ اور کہیں تو عدالت اور پولیس کی دھمکی دینا، دیکھنا سیدھے ہو جائیں گے۔ رشتے جب لالچ اور ہوس میں پڑ جائیں تب رشتے نہیں ہوتے۔ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے، اور پھر یہاں تو ہمارا حق ہے۔ اس کی باتیں شہزاد کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ سورج ڈوبنے میں کچھ وقت باقی تھا، وہ اٹھا اور باہر کی جانب چل دیا۔ سکینہ نے پکارا، کہاں چلے؟ اپنا حق لینے۔ اس کی بات سن کر سکینہ کو اطمینان آیا۔ شہزاد نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ عباد اور فواد ابھی دکان سے گھر واپس آ رہے تھے۔ ان کی شہر میں کافی بہت بڑی ایک دکان تھی جو ان کے باپ نے وراثت میں چھوڑی تھی۔ وہاں ایک دن کی سیل ہزاروں میں ہوتی اور وہ مالی لحاظ سے کافی مضبوط تھے۔ ان کے بچے مہنگے ترین اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، بیویاں نت نئے فیشن کے کپڑے بنوانے میں مصروف رہتی، گھر میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ ہاتھ منہ دھو کر دونوں دسترخوان پر بیٹھے ہی تھے کہ حویلی کے گیٹ سے کوئی اندر داخل ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ شہزاد تھا۔
نازیہ اور شازیہ بچوں کے ساتھ اندر چلی گئیں۔ وہ شہزاد کو پسند نہیں کرتی تھی۔ آؤ شہزاد کیسے آنا ہوا؟ فواد نے اٹھ کر اسے ہاتھ ملایا۔ البتہ عباد بیٹھا رہا۔ مجھے آپ سے کام ہے بھائی۔ وہ قریب ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کیسا کام؟ دونوں حیران ہوئے۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ نارمل انداز میں بات کر رہا تھا اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہے اس کے ساتھ جو اسے نظر نہیں آ رہا، جو اسے ہمت دلا رہا ہے، پر وہ سامنے نہیں ہے۔ خیر اس نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ اسے تو اپنے کام سے مطلب تھا۔ بھائی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ کہنے لگا کتنے پیسے؟ ان کے خیال میں شاید 2-3 ہزار روپے ہوں گے۔ حالات کے رونا رو کر وہ اسے جان چھڑوا لیں گے، مگر اگلی بات سن کر دونوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ 20 لاکھ؟ 20 لاکھ؟ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور ہنس پڑے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اتنے پیسے ہمارے پاس کہاں سے آئے؟ چلو آپ کے پاس نہیں ہے تو ایسا کریں، حویلی میں میرا حصہ الگ کر دیں اور دکان میں بھی تیسرا حصہ مجھے دے دیں، میں چلا جاؤں گا۔ شہزاد آج ٹھان کر آیا تھا اور پھر ایسا لگ رہا تھا کوئی اندرونی طاقت ہے جو اسے ایسا کرنے پر اکسا رہی ہے۔ او بھائی کیسا حصہ؟ دکان اور حویلی ابو نے ہمارے نام کی ہے، فواد نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا کیا ثبوت ہے؟ ابو کی وصیت مجھے دکھا دیں اور خاندانی وکیل صاحب بلوائیں۔ میں بھی پوچھوں کہ ابو نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ میں بھی ان کا سگا بیٹا تھا، پھر یہ ستیلے جیسا سلوک کیوں؟ ان دونوں کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا جا رہا تھا۔ کہ تجھے کس نے ہمارے خلاف بھڑکایا ہے؟ سچ کہہ، دولت رشتوں کا احترام بھلا دیتی ہے۔ یہ جذباتی بلیک میلنگ تھی مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ اس بار اس کے ساتھ کوئی اور طاقت تھی۔ کسی نے نہیں بھڑکایا مجھے، بس میں بزدل تھا جو پہلے اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکا۔ اب لڑوں گا چاہے کچھ بھی ہو۔ اور رشتوں کے احترام کی آپ لوگ بات ہی نہ کریں۔ ہمارے گھر میں کتنے وقت کھانا بنتا ہے یا آپ دونوں نہیں جانتے؟ اس نے جذباتی انداز میں جواب دیا۔ دیکھو شہزاد، ہم بھائی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ عدالتوں میں ایک دوسرے کو گھسیٹیں۔ یہ بات پٹری پر آ چکا تھا۔ میں بھی نہیں چاہتا بھائی، اس لیے پہلے یہاں آیا ہوں، ورنہ عدالت کا دروازہ کھلا ہے۔ پر شہزاد جتنے پیسے تو مانگ رہا ہے اتنے ہمارے پاس ہیں ہی نہیں۔ ہم تمہیں پیسے دیں گے مگر 20 لاکھ نہیں، اور وہ بھی ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ تمہیں اپنے حق سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ عباد کی بات سن کر وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، پر پیسے کب ملیں گے؟ کل بینک کھلتے ہی مل جائیں گے، مگر 20 لاکھ نہیں، کم کرو۔ فواد کی بات سن کر اس نے چند لمحے سوچنے میں لگائے۔ میں جانتا ہوں میرا حصہ 25-30 لاکھ سے کم نہیں، لیکن مجھے اب بھی شرم آتی ہے اور شرم باقی ہے۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، اس حویلی پر میرا بھی حق ہے، لیکن آپ لوگ اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ابھی تو جو دینا ہے دے دیں، کل کو جو ملنا ہے وہ مجھے مل ہی جائے گا۔ کچھ سوچ کر اس نے کہا کل 10 بجے میں آ کر 15 لاکھ روپے لے جاؤں گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ دوسرے دن 10 بجے بینک سے 15 لاکھ لے کر انہوں نے شہزاد کے حوالے کر دیے۔ اس سے پہلے کہ ضروری کاغذات پر دستخط لیتے ایسا لگا کہ ان کے ہاتھوں کو کسی نے پکڑ لیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے 15 لاکھ نہیں 25 لاکھ۔ اور یہ لکھنے والے وہ خود تھے۔ شہزاد حیران تھا کہ میں نے تو 15 لاکھ کہا اور یہ لوگ مان بھی گئے تھے، لیکن اب خود 25 لاکھ لکھ رہے ہیں۔ ان سے قدرت کروا رہی تھی یا کوئی اور؟ شہزاد کا تو فائدہ ہی تھا، وہ جو بھی تھا اس پر مہربان تھا۔ شہزاد اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے اتنی ہمت دی، اور وہ غائبانہ طاقت جو اسے اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اب یہ محسوس ہوتا کہ وہ جو بھی ہے اندیکھی مخلوق ہے جو اس کی مدد کے لیے خاص اس کی مدد کے لیے آئی ہے۔ گھر واپس آتے ہوئے وہ اسی پارک کے قریب سے گزرا جہاں کچھ دن پہلے فقیر اس کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا، اور آج اسی قتل کی وجہ سے اس میں اتنی ہمت پیدا ہوئی تھی کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکے۔ گھر آ کر اس نے رقم سکینہ کو پکڑائی، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ 10 لاکھ تو وہ لے جائے گا جس نے مجھے اس کام کو کرنے کے لیے اکسایا ہے، وہ جو بھی ہے، پر اللہ کا شکر ہے اس کی وجہ سے کم از کم مجھے ڈبل پیسے تو مل رہے ہیں۔ ہاں اللہ کا شکر ہے کہ 10 لاکھ اسے ملیں گے اور 15 لاکھ ہمیں۔ حالات ہمارے بدل جائیں گے، اس نے تسلی دی۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے اس رات مستقبل کی پلاننگ کر رہے تھے۔ غریب کے ساتھ یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، پیسہ نہیں تو اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں مصروف رہتا ہے، اور جب پیسہ آ جائے تو پریشانی اس بات کی کہ کیسے خرچ کریں، کس جگہ پیسے کو لگائیں۔
دونوں صورتوں میں پریشانی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اگلے دن انہی سوچوں میں گم شہزاد جب اسکول پہنچا تو پیون نے ایک خط اسے پکڑا دیا۔ وہ بلیک میرر کی چالاکی پر اش اش کر اٹھا، ایک بار بھی سامنے نہیں آیا لیکن کسی اور کو استعمال کیا، پر برابر اپنا پیغام پہنچاتا رہا۔ اس میں لکھا تھا، میں نے سوچا 10 لاکھ سے میری ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، ایسا کرو 15 لاکھ جو کل بینک سے حاصل کیے ہیں، بلکہ 25 لاکھ۔ 15 لاکھ تو تم نے مانگے تھے، 25 لاکھ تمہارے بھائیوں نے تمہیں دیے ہیں۔ وہ بچوں کے اسکول بیگ میں ڈالو اور شام کے وقت پارک کی بینچ پر رکھ دینا جہاں چند دن پہلے موجود تھے۔ پارک سے نکل جانا، پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا۔ اگلے 15 منٹ تک آس پاس تم دکھائی دیے تو پھر یاد ہے نا، پھانسی ہوگی، پھانسی۔ یعنی 10 لاکھ سے اب 25 لاکھ پر وہ آ گیا تھا، پورے کے پورے پیسے اس کے پاس۔ شہزاد کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ بلیک میلر اسے اچھی طرح جانتا تھا، اس نے آخری وار بہت خطرناک کیا تھا۔ وہ اس کی بے بسی سے پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ سارا دن اسکول میں پریشان رہا۔ گھر واپس آ کر اس نے خط سکینہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس نے خط پڑھا اور غصیلے لہجے میں بولی، یہ ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کیا پتا بعد میں بھی پیسے مانگتا رہے، ہم نے نہیں دینا 1 روپیہ بھی۔ وہ ثبوت دے دے گا پولیس کو، فقیر کے قتل میں مجھے سزا ہو گئی تو یہ پیسے لے کر کیا کرو گی؟ اور اس نے کہا ہے کہ پولیس کے حوالے نہیں بلکہ خود سزا دوں گا، وہ مجھے پھانسی دے دے گا۔ اب تک اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے لیکن مجھے اس کے ساتھ کوئی بھی دھوکہ نہیں کرنا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کو اپنے شوہر کی جان عزیز تھی۔ اسی شام شہزاد نے سارے پیسے بیگ میں ڈالے اور پارک میں رکھ کر واپس آ گیا۔ 15 منٹ یوں ہی ارد گرد گھومتا رہا پر اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ گھر واپس آتے ہوئے اس کی نظر ایک دکان کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے فقیر پر پڑی۔ شہزاد کو لگا وقت رک گیا ہے، زمین اس کے ارد گرد گھومنے لگی ہے۔ یہ وہی فقیر تھا جو کچھ دن پہلے اس کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا۔ شہزاد الٹے قدموں پارک کی طرف دوڑا۔ پارک سنسان پڑا تھا، نہ بیگ تھا، نہ وہ آدمی یا وہ جو بھی تھا۔ اسے قسمت کی ستم ظریفی پر ہنسی آ رہی تھی اور اپنی بزدلی پر غصہ۔ وہ مرے مرے قدموں سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سکینہ کو اس نے بتایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ وہ کیا کہتی؟ نہ جانے وہ کون تھا جو یہ سب کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ خدا کو یہی منظور تھا شہزاد، اپنا حق غریب یہی کہہ کر بھول جاتے ہیں، خدا کو یہی منظور تھا۔ وہ پوری رات انہیں ایسا لگا کہ ان پر کوئی بوجھ ہے، کوئی ان کے آس پاس ہے، اور وہ کون تھا جو نظر بھی نہیں آ رہا تھا، جس نے سارا پیسہ بھی لے لیا؟ وہ فقیر زندہ تھا؟ کیا ہو رہا تھا یہ سب؟ وہ بھول بھلیوں میں گم ہو چکا تھا۔ پوری رات سوچتا رہا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ کون آ گیا صبح صبح؟ دروازہ کھولا تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہاں پر بچوں کا بیگ پڑا تھا۔ جب اس نے بیگ کو کھولا تو اس میں 25 لاکھ روپے تھے اور ساتھ ہی ایک خط تھا، معذرت چاہتا ہوں میرے بھائی، سگے بھائیوں کا خون جب سفید ہوا تب آپ کے اندر کی بزدلی نے آپ کو ان حالات میں پہنچا دیا۔ آپ نے اپنے باپ کا حق نہیں مانا اور نہ مانگا۔ وہ حویلی آپ سب کی تھی، اس حویلی کے ایک ویران حصے پر برسوں سے رہتے آ رہے ہیں، پر آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہے جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے پاس ایک بلی آتی تھی؟ ہاں مجھے یاد ہے۔ وہ سوچنے لگا، وہ میں ہی تھا، اس وقت میں بچہ تھا۔ تب سے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں۔ جب میں نے دیکھا آپ کے والد صاحب کے گزر جانے کے بعد آپ کے بھائیوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا، آپ کے گھر میں اتنے برے حالات ہو گئے، تو پھر میں جو کہ اس وقت اتنا طاقتور تو ہو چکا تھا کہ آپ کو آپ کا حق دلوا دوں، لیکن اتنا نہیں کہ آپ کے بھائیوں کو سزا دے دوں، کیونکہ آپ کے باپ داداؤں نے ہم سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی بھی فرد آپ کے گھر کے کسی بھی فرد کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مجھے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آیا تو میں نے اپنے ایک ساتھی کو فقیر کے روپ میں ڈھال کر آپ کے سامنے بٹھا دیا۔ وہ ایک جن تھا، میں بھی ایک جن ہی ہوں۔ میں آپ کو آپ کا حق دلوانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم شرپسند جنات نہیں ہیں، ہم انسانوں کے ساتھ رہنے والے جنات ہیں۔ آپ کے ساتھ رہتے آ رہے ہیں، کبھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، نہ ہی آپ کے بھائیوں کے ساتھ کچھ برا کر سکتے ہیں، ورنہ آج ان کی ہڈی پسلی ایک ہوتی یا ان کے کاروبار میں ان کو گھاٹا ہوتا، لیکن وہ ترقی کرتے جا رہے تھے، پر آپ کو آپ کا حق نہیں دے رہے تھے۔ آپ کی بیوی کی بیماری، بچوں کی پریشانی، بھوک
فاقے، غریبی، قرضہ لینا، پھر روز کے تانے، لڑائی جھگڑے، یہ سب مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ میں وفادار تھا۔ آپ کے باپ داداؤں نے ہم پر بہت احسان کیا تھا اور ہمیں ایک پورا حصہ حویلی کا دے دیا تھا رہنے کے لیے۔ ہمارا پورا خاندان جو کہ 1000 کے قریب ہے، وہ سب وہاں پر رہتا ہے۔ تبھی میں آپ کی مدد کے لیے آیا، اور آج جو کچھ میں نے کیا ہے وہ اسی طرح کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ آپ کے دادا بہت عبادت گزار تھے اور ان کی عبادت کی وجہ سے ہم آپ پر مہربان ہوئے۔ وہ روز قرآن پاک کی تلاوت کرتے جس کی وجہ سے ہم خوش ہوتے۔ یہ آپ کے دادا کا احسان ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ ہوں اور یوں ہی رہوں گا۔ شہزاد بہت حیران تھا کہ ایک جن نے اس کی اس طرح مدد کی، جبکہ انسانوں نے اسے چھوڑ دیا، بھائیوں نے دھوکہ دیا، لیکن جن اس قدر وفادار ہوتے ہیں یہ آج پہلی بار دیکھا۔ جو بھی ہوا اس نے اپنا حق وصول کیا اور آج وہ سکون سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوشی سے رہ رہا ہے۔